ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلوا علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تذکرۃ الاولیاء کے بیانات کے سلسلہ میں آج کا بیان ہے حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مخدوم علاء الدین رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا اصل نام علی احمد تھا، صابر کلیر آپ کا لقب تھا، رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت بابا فرید الدین گن شکر رحمۃ اللہ علیہ کے بزرگ ترین خلفاء میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور آپ حضرت بابا فرید الدین گن شکر رحمۃ اللہ علیہ کے حقیقی بھانجے بھی ہیں۔ آپ کی ذات سے عجیب و غریب کرامتیں ظاہر ہوئی جن کو سن کر انسان حیران و ششدہ رہ جاتا ہے۔ آپ میں صفت جلال کا غلبہ رہتا تھا، اس کے علاوہ حالت جذب اس قدر بڑی ہوئی تھی کہ انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ حضرت مخدوم علاء الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نجیب الطرفین تھے۔ والد محترم حضرت غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے، اور والدہ ماجدہ حضرت بابا فرید الدین گن شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بہن تھی۔ آپ کی ولادت باسعادت ہرات افغانستان میں سن 19 ربیع الاول 592 ہجری بمطابق 19 فروری 1192 عیسوی کو بمطابق تہجد بروز جمعرات کو ہوئی، اور حضرت سید ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے کان میں اذان دی اور فرمایا یہ بچہ قطب عالم ہوگا۔ آپ کی پیدائش سے قبل مولا علی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے خواب میں آپ کا نام علی رکھنے کا حکم فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر آپ کا نام احمد رکھنے کا حکم فرمایا۔ اسی وجہ سے آپ کا نام علی احمد رکھا گیا، حکم علی اور حکم رسول کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کی ولادت کے بعد ایک بزرگ آپ کے والد گرامی سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لائے اور آپ کو دیکھ کر فرمایا یہ بچہ علاء الدین کہلائے گا، اور آپ کے ماموں حضرت بابا فرید الدین گن شکر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو صابر کا لقب عطا فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو علاء الدین علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے شہرت حاصل ہوئی۔ بچپن ہی سے آپ کی ذہانت اور حافظہ کا یہ عالم تھا کہ دوسرے بچے جو تعلیم مہینوں میں حاصل کرتے وہ آپ چند دنوں میں حاصل فرما لیتے تھے۔ آپ جو پڑھتے وہ آپ کو ازبر ہو جاتا۔ چنانچہ 8 سال کی عمر میں دینی تعلیم نے جو عام طور پر گھروں پر ہوئی آپ کو علوم ظاہری میں کامل کر دیا، لیکن دل کا میلان علوم باطنی کی طرف زیادہ تھا۔ اس کے حصول کے لیے آپ ہر وقت بے چین اور پریشان رہتے۔ آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کی کیفیت دیکھ کر آپ کو اپنے برادر حقیقی یعنی اپنے بھائی حضرت بابا فرید الدین گن شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لے آئیں اور کہا اے بھائی اس کو باطنی علوم میں ماہر کر دو۔ بابا فرید الدین گن شکر رحمۃ اللہ علیہ اپنے بھانجے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا بہن میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم ایسا سعادت مند بیٹا لا کر مجھے سونپ رہی ہو جو سارے جہان میں روشنی دینے والا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گن شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سعادت مند بھانجے کی روحانی تربیت شروع کر دی۔ تھوڑے ہی عرصے میں آپ کا قلب نور معرفت الہی سے منور ہو گیا۔ آپ کو ماموں
حضرت فرید الدین گن شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ پر بیعت فرما لیا۔ بیٹے کی روحانی تکمیل کے لیے ماں کو بھی اطمینان ہو گیا۔ بہن نے اپنے بھائی کو کہا، میں ہر رات جا رہی ہوں، تم میرے بچے کا خاص خیال رکھنا، یہ نہ ہو کہ یہ بھوکا رہے اور کمزور ہو جائے۔ اگر زندگی نے دوبارہ وفا کی تو میں ہرات سے واپس آ کر اپنے بچے کی شادی کروں گی۔ بھائی بہن کی باتیں سن کر مسکرا دیے اور حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی والدہ کے سامنے بلا کر حکم دیا کہ بیٹا، صبح سے تمہاری ڈیوٹی لنگر پر ہے، تو مساکین اور فقراء میں لنگر تقسیم کیا کرو۔ آپ کی والدہ ہرات واپس چلی گئی۔ حضرت نے لنگر کا انتظام اپنے ہاتھوں میں لینے کے بعد اس کو بڑے احسن طریقے سے سر انجام دیا۔ آپ کا معمول تھا نماز اشراق پڑھنے کے بعد حجرے سے نکلتے اپنی آنکھوں کے سامنے غربا، مساکین اور فقراء میں کھانا تقسیم کر دیتے۔ تقسیم کے بعد پھر اپنے حجرے میں چلے جاتے اور عبادت و ریاضت میں مصروف ہو جاتے۔ مغرب تک یہ سلسلہ جاری رہتا۔ مغرب کی نماز کے بعد پھر باہر تشریف لاتے اور لنگر تقسیم کرتے۔ اس زمانے میں آپ نے کھانا پینا گویا بالکل ہی ترک کر دیا تھا اور جذب کا غلبہ انتہائی شدت کے ساتھ طاری تھا۔ جلال بھی طبیعت میں پیدا ہو چکا تھا۔ آپ کے حجرے کے قریب کوئی جا نہیں سکتا تھا۔ جب والدہ ماجدہ حرات سے واپس تشریف لائیں تو اپنے نور نظر کو دیکھ کر بے اختیار رو پڑی اور غصے میں آ گئی، کیونکہ آپ کثرت عبادت و ریاضت اور ترک طعام کی وجہ سے نہایت لاغر اور کمزور ہو چکے تھے۔ بہن نے بھائی سے شکوہ اور شکایت کرتے ہوئے کہا، تم نے میرے بچے کو بھوکا رکھا، دیکھو کتنا لاغر اور کمزور ہو گیا ہے۔ بھائی نے فرمایا، میں تو تمہارے سامنے اسے لنگر خانے کا منتظم بنا چکا تھا۔ بھانجے سے پوچھا تو آپ نے فرمایا، ماموں جان، مجھ کو لنگر تقسیم کرنے کا حکم دیا گیا تھا، نہ کہ اس میں سے کھانے کا۔ یہ جواب سن کر سب حیران رہ گئے اور حضرت بابا فرید الدین گن شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ صابر ہے، اللہ کریم نے اس کو کھانے کے لیے پیدا ہی نہیں کیا۔ اس واقعے سے اندازہ لگائیے کہ آپ کا صبر کس انتہا کو پہنچ گیا تھا۔ آپ کی شادی کا واقعہ جب نہایت حیرت انگیز ہے، یہ بھی بہت حیرت انگیز ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ جب ہرات سے تشریف لائیں تو بھائی سے کہا، میں اپنے نور نظر کی شادی آپ کی بیٹی سے کرنا چاہتی ہوں، آپ میرے بیٹے کے حق میں اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیجئے۔ بابا فرید الدین گن شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ شادی کیسے ہو سکتی ہے، وہ تو راہ حق کا مسافر ہے۔ بابا فرید کی صاحبزادی ختیجہ بی بی ایک نہایت حسین و جمیل تھی اور بادشاہ غیاث الدین بلبن کی بیٹی کے وطن سے پیدا ہوئی تھی۔ بابا فرید الدین گن شکر رحمۃ اللہ علیہ نے بہن کو کہا کہ یہ ابھی تک شادی کے قابل نہیں ہے، وہ ہر وقت جذب و جلال میں رہتا ہے، میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کیسے کر سکتا ہوں۔ بہن نے اس جواب کو سن کر یہ سمجھا کہ میں بیوہ ہوں اور غریب ہوں اور میرا بیٹا یتیم و مفلس ہے، اس لیے بھائی اپنی بیٹی دینے سے انکار کر رہے ہیں۔ جب یہ گلہ بھائی سے کیا، بہن نے اس کا اظہار جب بھائی سے کیا، بہن کا یہ تانا سن کر بابا فرید الدین گن شکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ سے خدیجہ بیگم کا نکاح کر دیا۔ نکاح کے بعد جب رات ہوئی تو دلہن کو جب اس کے کمرہ عروسی میں پہنچا دیا گیا اور جب خدیجہ بیگم کمرے میں داخل ہوئیں تو آپ عبادت الہی میں مصروف تھے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو خدیجہ بی بی سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں آپ کی بیوی ہوں۔ حضرت مخدوم علاء الدین صابر علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت غضبناک ہو کر جلال کی نظر سے اس خدا پرست کو بیوی کی طرف دیکھا اور اس خدا پرست کو بیوی سے کیا واسطہ ہو،
آپ کا یہ کہنا تھا کہ زمین سے آگ پیدا ہوئی جس نے دلہن کو جلا کر خاکستر کر دیا۔ آپ کی والدہ اس صدمہ کو برداشت نہ کر سکے اور چند روز تک تبدک کے مرض میں مبتلا ہو کر 2 محرم الحرام سن 614 ہجری بروز جمعہ رحلت فرما گئی۔ کچھ عرصہ بعد بابا فرید نے اپنے مرید اور عزیز بھانجے کو خلافت سے سرفراز فرمایا اور ایک حکم نامہ لکھا اور کلیر جانے کی اجازت دے دی۔ یہ حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیر رحمۃ اللہ علیہ نے کلیر میں تشریف لائے۔ چند ایسے علماء نے جو آپ کے مرتبہ اور بزرگی کو نہیں پہچانتے تھے آپ کی مخالفت شروع کر دی اور آپ کو آپ کے مریدوں کی طرح طرح کی ایذائیں دینا شروع کر دی۔ پہلے تو آپ نے انتہائی صبر و ضبط سے کام لیا، لیکن ان لوگوں کی ایذاء رسانی بڑھتے بڑھتے انتہا کو پہنچ گئی۔ اسی اثنا میں ایک روز حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نماز جمعہ سے قبل ہی مسجد میں تشریف لے گئے۔ آپ کے مرید بھی آپ کے ساتھ تھے۔ نماز جمعہ سے قبل ہی آپ جب مسجد میں تشریف لے گئے تو پہلی صف میں بیٹھ گئے۔ علماء کی جماعت آئی، انہوں نے دیکھا کہ پہلی صف گھری ہوئی ہے تو حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ تم ایک جادوگر ہو اور تمہارا ہماری مسجد میں کیا کام؟ حضرت مخدوم کے ساتھیوں سے کہا یہ صف تمہارے لائق نہیں، تم یہاں سے اتر جاؤ۔ خادموں نے اٹھنے سے انکار کیا اور جب عالم نے نہایت سختی سے پیش آئے تو آپ نے مراقبہ سے سر اٹھایا اور فرمایا اس علاقے کا صاحب ولایت آگے بڑھنے کے لائق نہیں ہے۔ انہوں نے جواب دیا تمہاری ولایت کی کیا دلیل ہے؟ آپ نے فرمایا ہماری ولایت کی یہ دلیل ہے کہ تم سب ابھی مر جاؤ گے اور یہ شہر بھی تباہ ہو جائے گا۔ اور آپ کو لوگوں نے صفیں دھکیلتے ہوئے مسجد سے باہر لا کھڑا کیا اور جب سب سجدے میں گئے تو آپ نے مسجد کو حکم دیا کہ تو بھی سجدہ کر۔ یہ حکم ملنا تھا کہ مسجد گر کر ڈھیر ہو گئی۔ شہر میں بھی کوئی بیماری پھیلی جس سے وہ شہر ویران اور تباہ و برباد ہو گیا۔ کلیر کی تباہی کے بعد آپ کئی سال تک گولر کے درخت کی شاخ کو پکڑے ہوئے رات دن کھڑے رہے۔ آپ کے پیر و مرشد کو جب اس حالت کا علم ہوا تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید خاص حضرت شیخ شمس الدین ترک پانی پتی کو بھیجا اور وہ حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کے مطابق حضرت کے پیچھے بیٹھ کر اشعار پڑھنے شروع کیے۔ حضرت نے آنکھیں کھول دیں اور بیٹھ گئے۔ حضرت شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ نے موقع غنیمت جانتے ہوئے عرض کی کہ میں حضرت کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں۔ اس درخواست کو آپ نے منظور فرما لیا اور اجازت دے دی، لیکن ہدایت کی کہ کبھی بھی میرے سامنے نہ آنا، ہمیشہ پشت کے پیچھے سے بات کرنا۔ حضرت شیخ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی خدمت میں رہنا شروع کر دیا اور ہمیشہ آپ کی ہدایات کا خاص خیال رکھتے۔ وضو کے لیے پانی اور کھانے کے لیے گولر لاتے تو پیچھے سے ہاتھ بڑھا کر کھڑکی میں رکھ دیتے۔ حضرت مخدوم علاء الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ روزہ کے افطار کے وقت جب گولر کو اپنے سامنے رکھے ہوئے دیکھتے تو فرماتے اللہ تعالیٰ کھانے سے بالکل پاک ہے۔ اس کے بعد خود ہی فرماتے اچھا دے دو، اللہ تو اللہ ہی ہے اور آدمی تو آدمی ہی ہے۔ غرض یہ کہ آپ کا جذب و جلال انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ عبادت و ریاضت کا یہ عالم تھا کہ رات دن کا استغراق رہتا، ہمیشہ شکر میں ڈوبے رہتے۔ حضرت شیخ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے صوفی بزرگ تھے۔ آپ کا شمار جلیل القدر اولیاء اللہ میں ہوتا ہے۔ آپ حضرت مخدوم کی خدمت میں کم از کم 24 سال تک رہے اور اس قدر خدمت کی کہ اپنی پوری زندگی کو آپ کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ کبھی ایک روز کے لیے بھی
حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر قلیری رحمۃ اللہ علیہ سے جدا نہ ہوئے، جب پورے 24 برس گزر گئے تو قلب نور باطن سے منور ہو گیا۔ ایک دن آپ کے مرید خاص حضرت شمس الدین پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد مخدوم علاء الدین علی احمد صابر قلیری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک سوال پوچھا کہ بابا جی یہ تو بتائیں فنا اور بقا میں کیا فرق ہے؟ تو حضرت مخدوم نے اپنے عزیز ترین مرید سے کہا کہ اب تم جاؤ، شاہی فوج میں ملازمت کرو، شاہی فوج کو نیکی کے راستے پر لاؤ۔ جس روز تم سے کوئی کرامت ظاہر ہوگی اسی روز میرا وصال ہوگا، اس دن تم آ جانا، تمہیں اپنے سوال کا جواب مل جائے گا۔ پیر و مرشد کا حکم ملتے ہی آپ کلیر سے روانہ ہو گئے اور سلطان علاء الدین خلجی کے سواروں کے نوکر ہو گئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سلطان علاء الدین خلجی ایک قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے تھا۔ حضرت شیخ علاء الدین اور حضرت شیخ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ معمولی سپاہی کی حیثیت سے نہایت امانت و دیانت کے ساتھ اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے اور خاموشی کے ساتھ تبلیغ اسلام کرتے رہے اور مسلمانوں کو نیکی اخلاق کی تلقین کی دعوت دیتے رہے۔ سلطان خلجی نے مسلسل محاصرہ جاری رکھا، لیکن وہ قلعہ تھا کہ فتح ہونے کا نام نہ لیتا تھا اور ناکام ہو جاتے تھے۔ آخر وہ فقراء مشائخ کی تلاش میں لگ گیا اور کہ کوئی ایسا اللہ کا بندہ، کوئی ایسا صوفی باعمل، کوئی ایسا بزرگ مل جائے جس کی دعائے بابرکت سے اللہ مجھے فتح نصیب کر دے۔ سلطان کو فقراء کی تلاش میں سرکردہ دیکھ کر ایک حقیقت شناس بزرگ نے کہا، تم فقراء کی تلاش میں کیوں سرکردہ ہو؟ خود تمہارے لشکر میں ایک خدا رسیدہ بزرگ موجود ہے، اگر وہ دعا کرے گا تو تمہاری فتح یقینی ہے۔ اس بزرگ کی علامت یہ ہے کہ آج رات جب ہوا، جھکڑ اور آندھی چلے گی اور طوفانی رات ہوگی تو تمام لشکر والوں کے چراغ گل ہو جائیں گے، لیکن اس کا چراغ روشن رہے گا اور وہ تلاوت کلام پاک میں مصروف رہے گا، یعنی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوگا۔ سلطان خلجی رات کا بے چینی کے ساتھ انتظار کرنے لگا۔ رات سخت آندھی چلی، تمام لشکر والوں کے چراغ گل ہو گئے، صرف ایک چراغ جلتا رہا۔ سلطان خلجی فوراً اس خیمے میں پہنچ کر کیا دیکھتا ہے کہ حضرت شیخ شمس الدین پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تلاوت قرآن پاک میں نہایت استغراق کے ساتھ مصروف تھے اور چراغ برابر جل رہا تھا۔ سلطان دست بدستہ ایک کونے میں کھڑا ہو گیا۔ جب تلاوت ختم کر چکے تو شیخ نے سلطان کو دیکھا تو تعظیم کے لیے اٹھے۔ اس وقت آنے کی وجہ پوچھی۔ سلطان نے معذرت کی اور معافی کا طلبگار ہوا کہ میں آپ کی قدر و منزلت کو پہچان نہ سکا، آپ مجھے معاف کر دیں۔ اس کے بعد دعا کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا یہاں سے 3 کوس پر جا کر میں دعا کروں گا، آپ فوراً قلعہ پر حملہ کر دیں، انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے قلعہ فتح ہو جائے گا۔ حضرت شیخ شمس الدین پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 کوس پر جا کر دعا کی، قلعہ فتح ہو گیا اور حضرت شیخ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کو اس وقت اپنے پیر و مرشد کی بات یاد آئی اور سمجھ لیا کہ آج حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر قلیری رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا ہے۔ چنانچہ آپ نے قلعہ شریف پہنچ کر تجہیز و تکفین میں شمولیت اختیار فرمائی۔ حضرت مخدوم صابر قلیری رحمۃ اللہ علیہ نے وصال سے قبل حضرت حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک علاقہ میں اپنا نائب بنا کر بھیجا تھا اور حکم دیا تھا کہ فرائض سے فراغت پا کر واپس لوٹ آنا، اور جب تم کلیر کی سرزمین پر قدم رکھو گے تو ٹھوکر کھا کر منہ کے بل گر پڑو گے تو سمجھ لینا کہ میرا مرشد دنیا سے رحلت کر گیا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ 13 ربیع الاول 690 ہجری 15 مارچ 1291 عیسوی کو حضرت علاء الدین علی احمد صابر قلیری رحمۃ اللہ علیہ کی جب ناگوری رحمۃ اللہ علیہ مرشد کی خانقاہ پر پہنچے تو دیکھا کہ ہزاروں افراد حضرت صابر قلیری رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے موجود ہیں، لیکن نماز جنازہ پڑھانے کی کوئی جسارت نہیں کرتا، کیونکہ نماز جنازہ
ایسے شخص کو پڑھانا تھی جو حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ اعلیٰ مقام رکھتا ہو۔ آخر کار حاضرین نے دیکھا کہ ایک گھوڑے پر سوار نقاب پوش اترا، اس نے گھوڑا باندھا اور نماز جنازہ پڑھائی۔ جب نقاب پوش واپس جانے لگا، گھوڑا کھولنے لگا، تو حضرت شمس الدین پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ نے ہزاروں افراد کی موجودگی میں دریافت کیا کہ اے اللہ کے بندے، اے بزرگ، آپ کون ہیں؟ کیا نام ہے آپ کا؟ نقاب پوش نے کہا، اے حمید الدین، اے شمس الدین، اگر حقیقت کا انکشاف چاہتے ہو تو عوام کو یہاں سے جانے دو، یہاں سے برخاست کر دو۔ جب تمام لوگ چلے گئے تو نقاب پوش نے نقاب اٹھایا تو شیخ حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ نے اور حضرت شمس الدین پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا دیکھا کہ ان کے پیر و مرشد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ خود سامنے کھڑے ہیں۔ عرض کیا، یا پیر و مرشد، ایک طرف تو آپ کا جنازہ پڑا تھا اور ادھر آپ بذات خود باحیات موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ مقام فنا ہے اور یہ مقام بقا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہر ولی سے محبت نصیب فرمائے۔ امامہ زلف داڑھی ہر مسلمان کا سنگار ہے، جو ہو اللہ کا ولی جہاں اس سے فیض یاب ہے۔ ہم کو غوث و خواجہ داتا رضا ہر ایک ولی سے پیار ہے۔ اللہ غنی شان ولی راج دلوں پر، دنیا سے چلے جائیں تب بھی حکومت نہیں جاتی۔ یا رب تیرا فضل ہے جو ہم غوث و خواجہ کے حبدار ہیں، نہ ہو کم اولیاء کی محبت دل سے یا رسول اللہ۔ اللہ پاک ہمیں دین سمجھنے کی، سمجھانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الکریم الامین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔